بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم AT وائس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج کی ہماری کہانی ہے روح کا انتقام، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 1904 کا ذکر ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کوئی کنواں نہیں جو کہ باولی کا پانی کھا رہا ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دیں۔ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں الہ آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھدوانا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کر دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کر باقی رہا اور اتنی گہری قبر کس نے بنائی؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے اور انہوں نے ان ہڈی کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب نے خود کو رستے میں ٹوکرے سے باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے کے گھٹنوں پر ماری تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت ہی مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے، سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا اور اب یہ ایسے کالے کیوں کر ہو گئے۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ میں نے ڈھانچے کا پاؤں توڑ ڈالا، میں نے ڈھانچے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے اور بڑے بڑے عامل بلائے گئے مگر ان کو کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا اور سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر کر کنویں کو زمین کے برابر کر دیا گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر میں پلنگ پر لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری میں میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی اور مجھے قصہ سنا رہی تھی۔ میں پلنگ پر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم سمجھی کہ وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کر دی اور کنواں بھی بند کر دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا، خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کے دماغ میں زہریلے فاسفورس نے بڑا اثر کیا تھا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دیتی کیونکہ میں نے کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسی منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ ہی نہیں گزرے ہوں گے کہ میں بیڈ پر لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں میں جیسے بجلی کا
तार लगा दिया। बिजली सनसन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ हुई जिसको अल्फाज में अदा करना मुश्किल है। मेरे रग रग में छुरियां चलती मालूम हुई थी। मैं बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी, मगर मेरी बीवी और साथ आपस में बातें करती और छालियां कुतरती रहीं। इन्होंने मेरी चीखने पर तवज्जो ना की। तब मैंने बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू कर दिया कि हबीब, बानो, अरे बीबी, मुझे देखो, मेरा क्या हाल हो गया। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी बुजुर्ग की बेअदबी ना करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया और इसकी वजह से ये तकलीफ है। इसलिए आहिस्ता से दाएं रुख करवड़ ली, मगर फिर भी तकलीफ में कोई कमी ना हुई। तब मैंने तौबा करनी शुरू की और अहद किया कि कभी रूहों की बेअदबी ना करूँगा। ये कहते ही वो कफिया जो सर से पाँव तक छाई हुई थी पैरों की तरफ जाती हुई मालूम हुई, यहाँ तक कि थोड़ी देर में बिल्कुल जाती रही। मैं फिर अपनी बीवी को पुकारा तो इन्होंने फौरन जवाब दिया। मैंने इनसे कहा, अभी 5 मिनट तक मैं सख्त तकलीफ में मुब्तला था और तुमको आवाज़ें दे रहा था, मगर तुम ना बोली। बीवी ने कहा कि तुम सो गए थे और अखबार तुम्हारे हाथ से गिर पड़ा था। मैंने कहा, क्या तुम दोनों फला फला बातें ना कर रही थी? इन्होंने कहा, हाँ, ये बातें हमने की थी। मैंने कहा, अगर मैं सो गया था तो मैं तुम्हारी बातें क्यों कर सुनी? अब इस सवाल का जवाब मेरी बीवी ना दे सकी और चुप कर गई।